السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی عبداللہ۔ ناظرین، آج کے ڈیجیٹل دور میں فیکٹ چیکنگ صرف چند سیکنڈ کا کام ہے۔ آج ہم موجود ہیں آج نیوز کے بیورو چیف سلیم شیخ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شیخ صاحب، ہمیں ذرا ماضی میں لے چلیں، اس وقت جب نہ گوگل تھا نہ سوشل میڈیا، تب ایک صحافی حقائق کی تصدیق کیسے کیا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مجھے ماضی میں لے جانے کا کہا، تو ہم جو اس وقت ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ماضی کی روایت کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب بھی کوئی خبر ہمارے پاس آتی تھی تو اس کی تصدیق کے لیے کئی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہوتے تھے۔ ان میں یہ ہے کہ جب سب سے پہلے جس کے خلاف خبر ہے اس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر اخبارات ہوتے تھے، پھر جو ہے وہ ٹی وی آئے، لیکن ٹی وی میں بھی جو ہے یہ ریسنٹ پاسٹ تک جو ہے وہ یہ روایت برقرار رہی ہے کہ جس کے خلاف خبر تھی یا کوئی بڑی خبر کسی کے خلاف نہ بھی ہو لیکن خبر ہو تو اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے۔ جس کے خلاف ہے اس سے تو رابطہ لازمی کرنا ہے۔ اگر اس نے اپنا موبائل بند کیا ہوا ہے یا وہ رابطہ جواب نہیں دینا چاہ رہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم اس وقت اخبار میں لکھ دیا کرتے تھے کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہوا، یا پھر جو ہے انہوں نے اس پر جو ہے جواب دینے سے جو ہے وہ معذرت کر دی، یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی بڑی خبر ہوتی تھی اور وہ پھر ایکسکلوسیولی ہمارے پاس یعنی کسی ایک صحافی کے پاس ہوتی تھی تو اس کو روک کے اگلے دن کے لیے بھی رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہر کسی کو پتا ہے کہ اب یہ خبر میں نے نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کسی اور جگہ پر چل جائے، تو لہٰذا ہر صحافی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو بھی ساری صورتحال ہے اس میں وہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی خبر کو دے دے۔ لیکن پھر بھی جو کسی اخبار میں یا ٹی وی میں کام کر رہا ہے وہ اس کی تصدیق کے بغیر نہیں دیتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری روزی روٹی یہ ہے اور میں بھی کسی امبریلا کے اندر کام کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہم ٹی وی میں کام کرتے ہیں تو ہمارے جو فیکٹ چیک ہے وہ ایمرا نے لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم غلط خبر دیتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص انڈیویجولی پیمرا کے پاس جا سکتا ہے۔ پیمرا مین ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو جا کے درخواست دے گا تو پھر وہاں پہ جا کے ہمیں یا ہمارے مالکان کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور پیمرا ہمیں بار بار جو ہے وہ ایک یاد دہانی کے نوٹسز بھی دیتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط خبر نہیں چلانی، اور غلط خبر پر ماضی میں جرمانے بھی ہوئے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو، لوگوں نے غلط خبر دی اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوا۔ تو لہٰذا جو ہمارا میڈیا کے لوگ ہیں جس کو ہم ٹریڈیشنل اخبار یا ٹی وی میں کہتے ہیں، وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ غلط خبر نہ دیں، اور وہ جو خبر آتی ہے اس کی تصدیق کے کئی مراحل ہیں۔ اگر حکومت کے کسی ادارے کے خلاف ہے تو اس ادارے کے سیکرٹری کے، اس کے منسٹر سے یا اس کے ترجمان سے بات کر کے حقائق دکھا کر ڈاکومنٹس دکھا کر اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو کوئی چیز ویسے ہی پتہ لگتی ہے، وہ ہاں۔ لیکن اب دیکھیں آج کل جو ہے ابھی ماضی میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، اس میں کئی خبریں آئیں، ان میں کئی خبریں جو ہے وہ آگے جا کے فیک ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں، انڈیا کے میڈیا نے ساری کی ساری جو ہے وہ غلط خبریں دی ہیں، اور آج اس میڈیا کو جو ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ صحافی وہاں کے ابھی بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلط رپورٹنگ کی ہے اور انہوں نے اپنے ادارے کا نام خراب کیا۔ لیکن جب پاکستان نے 10 مئی کو انڈیا پر حملہ کیا اور 4 گھنٹے کے اندر اندر جب کایا پلٹ گئی، تو ہم نے اس دوران جب رپورٹنگ کی، آپ ایک ٹی وی نہیں سارے ٹی وی اٹھا کر ان کو مانیٹر کر لیں، تو اس میں کسی نے کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ جس کی ابھی تک کوئی ادارہ یا انٹرنیشنلی کوئی آ کے یہ کہیں کہ جی پاکستانی میڈیا نے یہ خبر جو ہے وہ غلط رپورٹ کی ہے۔ سر یہ تو حال کی بات ہوگی نا کہ اس ٹائم پہ جیسے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ سوچ چیکنگ ویب سائٹس ہیں، انویٹ ہے، یہ تو مطلب کہ عام بندہ بھی چیک کر سکتا ہے۔ لیکن میں اس ٹائم کی بات کروں جس ٹائم نہ کسی کا موبائل فون ہوتا تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ انٹرنیٹ، نہ گوگل، تو اگر کسی کے اوپر خبر لگ گئی ہے ٹھیک ہے، اور وہ کوئی کیسے چیک کیا جاتا تھا کہ وہ کریڈیبل ہے، اوتھینٹک ہے؟
نہیں دیکھیں اس وقت جو خبریں چھپتی تھی نا اخبارات میں، پہلے تو اخبار ہوتا تھا، ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی بعد میں آیا۔ اگر ہم دونوں کو اکٹھا بھی کر لیں، ٹی وی اور اخبار کو، تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی خبریں ہیں کہ جس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہوگی یہ غلط خبر ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ اس پروفیشن میں بھی نہیں آئے اور آپ کی ایج بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس پر کوئی غلط خبر ہوتی تھی تو جو بھی شخص ہے یا کوئی اتھارٹی ہے یا سرکاری ملازم ہے، وہ اس غلط خبر کو لے کے یا تو پھر اخبار کے ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا یا پھر وہ سول کورٹ میں سو کر لیتا تھا، یعنی اس کو ڈیمیجز کرنے کے لیے۔ کئی مقامات پر ایسے کیسز بھی چلے، لیکن کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ رپورٹر اس وقت خود ذمہ دار تھا، اس نے یہ کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی غلط خبر دوں۔ یہ کہ تب میڈیا اتنا ہائپر نہیں تھا، اتنا ہائپر نہیں تھا، اور یہ اب جو ریس اس میں چل رہی ہے نا میڈیا کی کہ پہلے میں خبر دے دوں، اس کی وجہ سے بھی نیوز کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ غلطی کے بھی وہ امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ، اس میں بھی غلط خبر جو ہے وہ بہت کم چلتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر خبر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف اینگل سے مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ابھی بھی وہ لوگ جو خبر کی تلاش بھی ہوتے ہیں وہ اخبار یا ٹی وی کا ہی سہارا لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی خبر مس ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ غلط نہ دے۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ نہیں میسر تھا تو آپ فیکٹ چیکنگ کیسے کرتے تھے کسی بڑی خبر کو؟ دیکھیے فیکٹ چیک جو ہے ہمارے، جیسے میں نے پہلے اپنے آپ کے دوسرے کوئی کو بتایا کہ ہم مختلف طریقوں سے کرتے تھے، اور خبر ہم اس وقت تک فائل نہیں کرتے تھے، چاہے اخبار ہو یا ٹی وی، اور آج بھی نہیں فائل کرتے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ جیسے کہیں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اطلاع اس کی جو ہے وہ ریسکیو کو آتی ہے یا پھر پولیس کو آتی ہے۔ تو جو ہمارے رپورٹرز ہوتے ہیں فیلڈ میں، ان کو اطلاع کہیں سے آتی ہے، پولیس والے دیتے ہیں یا ریسکیو دیتے ہیں کہ بم دھماکہ ہو گیا، لیکن ابتدائی طور پر پوری تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ بم دھماکے کی نوعیت کس قسم کی ہے یا کس قسم کی نہیں ہے۔ تو پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کو اسی طرح جو ہے اسٹوری کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں بار بار، اور پھر ڈیولپ کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ لیکن بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بم دھماکہ ہوا ہے اور کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور وہ غلط خبر دے دیتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مشکلات رپورٹر کو ہوتی ہیں، کیونکہ اب ٹی وی کی ریس ہے، ٹی وی کی ریس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے دیا ہے کہ بم دھماکے میں 2 بندے مر گئے، لیکن وہ دوسرا جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر پاتا اور وہ بھی اسی کو 2 دے دیتا ہے، تو آگے جا کے اس کی تعداد 1 نکلتی ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو رپورٹر ہے وہ پہلے سب سے پہلے چیک کرتا ہے دھماکہ ہوا ہے، تو دھماکے کے بعد جو ہے وہ صرف یہ چیک کرتا ہے کہ ریسکیو والے کیا اطلاع دے رہے ہیں اور پولیس والے کیا دے رہے ہیں۔ اگر وہ دونوں کو ہی نہیں مار رہے تو پھر وہ صرف اتنی ہی اطلاع دیتا ہے کہ بم دھماکہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں ہلاکتوں کی تعداد نہیں دیتا۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتا ہوں کہ ایک بم دھماکہ ہوا تھا واگا بارڈر پر۔ اس وقت میں دنیا ٹی وی میں ہوتا تھا تو ہمارا ایک کیمرہ مین واگا بارڈر کے قریب رہتا تھا، اس نے ہمارا جو دنیا ٹی وی کی اسائنمنٹ ڈیسک ہے اس کو اطلاع کی کہ بم دھماکہ ہوا ہے اور درجنوں افراد جو ہے وہ مر گئے ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا کسی ہمارے اسائنمنٹ ڈیسک نے تصدیق نہیں کی۔ اس نے کہا بھائی ہم آپ کی خبر نہیں دے سکتے کیونکہ ایک تو آپ کیمرہ مین ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بندے مر گئے۔ تو پھر اس نے مجھے فون کیا، تو میں نے وہاں جو اس وقت ایک ایم ایس ہوتا تھا جو قریبی ہاسپٹل تھا اس کو فون کیا، اور اتفاق سے اس نے فون میرا اٹینڈ کر دیا۔ تو اس نے کہا یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر زمین پہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو جب میں نے خبر دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خبر دینے والی اتھارٹی تو رپورٹر ہے، تو رپورٹر سے جب انہوں نے خبر لی تو پھر وہ خبر جو ہے وہ اس دن کی یا ان دنوں میں سب سے بڑی خبر دی، اور اس میں کوئی 88 ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو لہذا وہ انہوں نے ایک بندہ جو موقع پہ موجود تھا اس کی بھی اتھینٹسٹی نہیں مانی، جو کہ ہمارا ہی امپلائی تھا دنیا ٹی وی کا، اس وقت میں دنیا ٹی وی میں ہوتا تھا، لیکن اس نے پھر اچھی بات یہ کی کہ مجھے بتایا اور میں نے خود سے جو ہے وہ اس کو
تصدیق کی اور تصدیق کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں وہ تصدیق نہیں کر سکتا تھا کسی سے, وہ صرف بتا سکتا تھا وہ ہوا. تو اگر وہ بتا کے اللہ نہ کرے وہ غلط ہو جاتا تو اس وقت اس ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی. حالانکہ وہ چاہتے تو دے بھی سکتے تھے اس کی خبر, اتنے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ایک بندہ موقع میں موجود ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اتنے مارے گئے تو ادارے کو دے بھی سکتا تھا. لیکن ادارے نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے بم دھماکے میں ہم مرنے کی خبر دے دیں اور یہ خبر غلط نکالا ہے تو پھر تو ہماری اسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک فیکٹ چیک ہے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی, اور پھر میں نے اس کو جب چیک کر کے آفس میں خبر دی تو پھر وہ سب سے بڑی خبر تھی جو ہم نے. مطلب سر کسی نہ کسی کریڈیبل بندے سے آپ ضرور ویریفائی کرتے ہیں؟ جی بالکل, جب تک ویریفائی نہیں ہوگی تب تک جو ہمارا یہ روایتی میڈیا ہے اس پر خبر نہ پبلش ہوتی ہے اور نہ آن ایئر ہوتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پر آپ اس کے برعکس جائیں گے تو آپ کو اتنی ساری خبریں آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اب جب آپ روایتی میڈیا پہ جائیں گے کسی ٹی وی پر یا اخبار پہ تو وہ آپ کو خبر کہیں نظر نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے نا خبر کم تھی اور اس کا اپنا جو ہے وہ تجزیہ یا اپنی جو اندر کی خواہش تھی وہ زیادہ تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اے آئی جو ہے آج کل کے دور میں مختلف چہرے وغیرہ مطلب کہ تصویریں وغیرہ آتی ہے جس میں لوگ وغیرہ یقین کر لیتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ اے آئی جو ہے نا وہ اس وقت اس دنیا کی سب سے جدید ترین جو ہے وہ ایجاد ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا جو بہت مایہ ناز صحافی ہیں وہ بھی اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ واقعی صحیح خبر ہے یا غلط خبر ہے, لیکن اس کو بھی چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ اگر اس پہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے اگر کوئی خبر اے آئی کے ذریعے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر آتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ جس پلیٹ فارم پر جس شخص کی طرف سے وہ خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے یا آگے بھیجی گئی ہے یا اس کو وہ دیکھیں کہ وہ جو شخص ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, کیا اس کا فیک اکاؤنٹ تو نہیں ہے. اگر آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایکس جو ہے اس پر کئی لوگوں کے جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے, اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اگر ایک جو شخص ہے جس کو آلموسٹ سارے جانتے ہیں, اگر اس نے اس خبر کو چلایا ہے چاہے وہ اے آئی والی ہو تو پھر بھی اس میں مارجن ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک خبر ہو. لیکن کیونکہ ہمیں بطور صحافی اس کی پھر بھی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ آیا یہ جو اس نے کسی کی ویڈیو لگائی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, تو اس میں چیک کرنا پڑتا ہے. تو اے آئی کو چیک کرنے کے بھی ٹول جو ہے اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں, ان کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ کئی لوگوں کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ ہو جاتی ہے, تصویر کے ساتھ ویڈیو آ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس جب تک انڈیوس سینس نہیں ہوگی نا تب تک آپ اس خبر کو جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ شکر اللہ. اچھا شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو پرانے دور میں فیکٹ چیکنگ تھی اس کو آپ اگر کمپیئر کریں اب کے دور کی فیکٹ چیکنگ میں, جیسے اے آئی ٹولز آ چکے ہیں اور انویٹ جیسے ٹولز ہیں فیکٹ چیکنگ کے لیے, اور اس دور میں اور اس دور کی فیکٹ چیکنگ میں کیا آپ کو ڈفرینس ہے اور کتنا مشکل ہو گیا یا آیا آسان ہو گیا فیکٹ چیکنگ کرنا؟ دیکھیں فیکٹ چیکنگ کرنا نہ پہلے کبھی مشکل تھا نہ اب مشکل ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پراپر جرنلسٹ ہونا ضروری ہے. جب تک آپ جرنلسٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ چیک کر کے کوئی چیز نہیں دے سکیں گے. جو لوگ سوشل میڈیا پر اپنا ریل یا کچھ کرتے ہیں ان کو میں اس میں لے کر نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کمائی ہماری بھی ہوتی ہے لیکن ہم کسی رولز کے تابع رہ کے جو ہے یہ سارا کام کرتے ہیں. جب اخبار میں ہوتے تھے تو اخبار میں ہمارے اوپر چیف رپورٹر ہوتا تھا, ایڈیٹر ہوتا تھا, چیف ایڈیٹر ہوتا تھا, مالک ہوتا تھا, پھر جا کے یہ خبر جو ہے وہ پبلش ہوتی تھی. اور پھر اس میں سب سے پہلے ہماری یہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی بھی جو خبر ہے وہ تصدیق کے بغیر نہیں دینی. اب ٹی وی آ گیا تو ٹی وی میں بھی یہی رولز جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں کہ جہاں پر اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے, بیورو چیف ہے, ڈائریکٹر نیوز ہے اور سینٹرل نیوز روم ہے, یہ سارے اس کو جو ہے وہ فیکٹ چیک کر کے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی چیزیں جب آپ سوشل میڈیا سے اٹھاتے ہیں تو اس کی تصدیق کے لیے آپ کو اس کارنر پر جا کے جو ہے وہ دستک دینی پڑتی ہے, اور وہاں سے جو ہے جب تک تصدیق نہیں ہوتی
تو اس کو جو ہے نہ پبلش کیا جاتا ہے اور نہ آن ایئر کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ماضی میں بھی جو ہے وہ خبر کی تصدیق ہو جاتی تھی اور اب بھی تصدیق ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے روایتی ٹی وی ہیں یا روایتی اخبارات ہیں ان کی خبریں جو ہیں وہ بہت کم جو ہیں وہ آپ کو غلط ملیں گی. لیکن سوشل میڈیا پر اگر آپ ایک دن میں کوئی 10 خبریں دیکھتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے 2 خبریں صحیح ہوں اور 8 غلط ہوں, اور اگر جو 8 غلط ہوں گی تو اس میں بھی کوئی ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ لوگ خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اور ماضی میں جو ہے وہ جرنلزم میں لوگوں کا جھکاؤ اگر ہوتا تھا تو اپنی کی ذات کی حد تک ہوتا تھا, نہ اخبار میں وہ جھکاؤ نظر آتا تھا اور نہ ٹی وی میں نظر آتا تھا. لیکن اب بدقسمتی ہے کہ یہ جھکاؤ جو ہے وہ ہمارے خاص طور پہ ٹی وی میں تو جرنلسٹوں نے وہ اپنا جھکاؤ دینا شروع کر دیا, لیکن اس میں پھر بھی جو ہے وہ جو جرنلسٹوں کا جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف یا ادارے کی طرف ہے, لیکن وہ بھی غلط خبر نہیں دیتے. اس میں اپنے جو جھکاؤ والی پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. بس سر میں نے ریسنٹلی ابھی خبر چلی تھی نیوز چینلس پہ بھی کہ جو الیکٹرانک جو ہے الیکٹریسٹی جو سپلائی کرتی ہیں کمپنیز, انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ 2 میٹرز جن کے گھر لگے ہوئے ہیں ان کو یا تو اتار دیا جائے گا دوسرے میٹر کو, یا پھر ان کو کچھ ایسے ثبوت دینے پڑیں گے جس کی بنیاد پر ان کو 2 میٹر لگیں گے. لیکن بعد میں وہ جو پتہ چلا کہ وہ ایک فیک نیوز تھی, وہ بالکل من کر رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ آئی, آئی تھنک شاید ٹریڈیشنل میڈیا پہ بھی چلی تھی وہ. تو سر وہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل میڈیا نے بھی بغیر ویریفائی کیے اس نیوز کو وہ جو ہے؟ نہیں, اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ایک نیپرا جو ہے وہ تمام تقسیم کار جو بجلی کمپنی ہے نا ان کی ایک باڈی ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. یہ جو 2 میٹر ہیں گھروں والی بات, نیپرا کا یہ نوٹیفیکیشن پرانا ہے, اس کے اندر جو لکھے ہوئے نا SOP وہ آج نہیں آئے. تو کسی نے یہ کہا کہ اب جو ہے نا ہم اس پر پابندی لگانے جا رہے ہیں جولائی میں, لیکن عوامی رد عمل اتنا زیادہ ہے کہ نیپرا کو اس کی وضاحت دینا پڑی کہ یہ فیک نیوز ہے. حالانکہ نوٹیفیکیشن تو پرانا ہے. فیک نیوز سے مراد یہ تھا کہ سنسنی اتنی پھیل گئی, لوگوں کو مشکلات اتنی ہو گئی کہ حکومت کو جواب دینا پڑا. لیکن نیپرا نے وہ پرانا نوٹیفیکیشن نہ واپس بھی ہے نہ کچھ کیا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے جن لوگوں کے آلریڈی 2 میٹر لگے ہوئے اس کے بارے ابھی تک نیپرا کی طرف سے یہ وضاحت نہیں آئی کہ ہم ان میں سے 1 میٹر کو اتاریں گے اور 1 میٹر لگا رہے گا. انہوں نے مبہم سی جو ہے وہ وضاحت جاری کی ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اب 1 جولائی سے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایک گھر میں 2 میٹر لگوانے ہیں تو اس کو مشکل پیش آئے. لیکن پابندی ابھی بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھی, کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو وائرنگ علیحدہ کرنی پڑے گی. اگر 2 فیملی رہ رہی ہیں آپ کو راستے دکھانے پڑیں گے. راستے اگر ہمارے روایتی گھروں میں 2 راستے نہ ہوں تو وہ ایگزامپٹ ہے نیپرا کے قانون کے مطابق. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے 2 گھر ہیں 2 فیملی ہیں تو کچن تو کم از کم 2 دکھائیں نا, اور جو اس کی جو وائرنگ ہے وہ دکھائیں. تو لہٰذا انہوں نے سختی کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک تو سولر بہت زیادہ لگ گیا ہے اور بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ بجلی تو لیسکو یا مختلف جو تقسیم کار کمپنی ان کو خریدنی پڑ رہی ہے, پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. اور صرف یہ گرمیوں کا یہ اسپیل ہے 3 مہینے کا, اس میں جو ہے وہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو بعد میں بجلی اضافی ہوتی ہے. تو سولر سسٹم لوگوں نے بہت زیادہ نکالی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کا جو 200 یونٹ سے زیادہ جاتا تھا تو انہوں نے اس کے لیے ایک حل نکالا کہ 1 نیا میٹر لگوا دیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آ سکیں. تو اس سے بچنے کے لیے کیا. لیکن جو ظاہر ہے اس میں دیکھیں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم نے خبر دی, یعنی سمجھے سب میڈیا نے دی ہے, وہ اس کو اب درست سمجھے. لیکن اس میں یہ نیپرا کا جو موقف ہے نا وہ لوگوں نے لیا لیٹ. نیپرا کا جو موقف ہے وہ بھی لگایا ہم نے. حالانکہ اگر اس کو ہم کراس پر ان سے سوال کریں تو پھر نیپرا یہ شاید کہہ دے کسی کو کہ جناب ہم نے نئے کنیکشن پر پابندی لگائی ہے اور نئے کنیکشن میں جو پرانا نوٹیفیکیشن ہے اس پر عمل درآمد ہوگا, وغیرہ نیا کنیکشن نہیں ملے گا. اور ابھی تک جو پرانے 2 یا 3 میٹر لگے ہیں کسی گھر پہ اس کو اتارنے کی پالیسی کے حوالے سے کچھ نہیں کرا. جی سر, مطلب کہ جو پرانا نوٹیفیکیشن تھا اس کی مزید وضاحت کر دی گئی اس کے بعد. بس اب دیکھیں نا وہ ایک خبر پھیلی اور پوری پاکستان میں گئی, لوگوں کو جو ہے اس سے مشکلات ہوئی کیونکہ لوگوں کی کنزمپشن کم کر کے تو بل جو ہے وہ کم
स्लैब में लेकर जो है Protected category वो में। प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे। तो लिहाजा आप देखें ये उन्होंने हो सकता है कि चेक करने के लिए किसी से खबर चलाई हो, बात कर ये भी होता है अदारे जो है ना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए किसी को खबर फीड करते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं और फिर रिस्पॉन्स चेक करने के बाद जो है या तो बाउंस बैक कर देते हैं या फिर उसकी वजाहत जारी कर देते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन पुराना है। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये इंटरव्यू बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सर इसी दुआ के साथ हमें इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं कि जो पाकिस्तान में सहाफ़त है वो तरक्की की राह में गामज़न रहेगी, और सर का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि सर इसी तरह मुस्तक़बिल में हमारे जैसे स्टूडेंट्स को रहनुमाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।